السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نالج ورلڈ۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور اتنی ہی زمینیں جہاں اس کے حکم اترتے رہتے ہیں، تاکہ تم جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ وہ اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتے ہیں، وہی تو ہے جس نے سب چیزیں زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کیں اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ٹھیک 7 آسمان بنا دیے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ یہ تو بے شک ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا اور جہاں میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہم سب کی بہترین رہنمائی کرتی ہے اور اس میں صاحب عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان آیتوں سے ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، جو آسمان ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ محض ایک آسمان تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس جیسے یا اس سے ملتے جلتے کئی اور آسمان موجود ہیں جو ہماری نظروں اور سوچ سے بہت بہت دور ہیں، جہاں تک ہمارا جانا ناممکن ہے۔ بالکل اسی طرح 7 زمینوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے، جو کہ ہر صاحب عقل کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا کرتا ہے، کیا واقعی ہماری زمینوں کی طرح کی کئی اور زمینیں بھی موجود ہیں؟ اگر ہیں تو کہاں موجود ہیں؟ کیا وہاں بھی انسانوں کی طرح یا کسی اور شکل میں زندگی کا وجود موجود ہے جہاں پر رب ذوالجلال کے احکامات نازل ہوتے ہیں؟ جہاں تک آسمانوں کی بات ہے تو اس بات پر ہمارا یقین ہے کہ ہمارے آسمان جیسے 6 آسمان اور موجود ہیں، جس کا قرآن پاک میں کئی بار اور واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں آسمانوں کا ذکر 250 بار آیا ہے۔ سورۃ النبا کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ اس کے علاوہ نبی پاک کا سفر معراج اس بات کا دلیلی اور واضح ثبوت ہے کہ جب آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ جنتی سواری براق پر سفر معراج پر تشریف لے کر گئے، آپ نے تمام آسمانی راستوں کو پار کیا، جس میں 7 آسمان بھی شامل ہیں۔ پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ دوسرے آسمان کا نام فیدوم یا معون ہے اور وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہاریون ہے اور وہ تانبے کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام زہرہ ہے اور وہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی سفید چاندی سے بنا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام مزینہ یا مسحرہ ہے اور وہ سرخ سونے کا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام خالصہ ہے اور وہ چمکدار موتیوں سے بنایا گیا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام لابیہ یا دامے ہے، وہ سرخ یاقوت کا ہے اور اسی میں بیت المعمور ہے، یعنی خانہ کعبہ کی طرح کا ایک اور کعبہ جو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر واقع ہے، جس کا ہر وقت فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں۔ انہی 7 آسمانوں کے اوپر جنت اور جہنم موجود ہیں۔ اسی طرح جہنم کے بھی 7 درجے ہیں جو کہ سدرۃ المنتہا تک موجود ہیں، جو کہ ہر مخلوقات کی حد ہے۔ کوئی فرشتہ بھی اس حد کو پار نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے نبی سفر معراج پر اس سے بھی آگے تشریف لے گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر رک گئے، اے اللہ کے نبی یہ میری حد ہے، اگر میں اس سے آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے جو کہ پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قیامت کے دن ہر چیز کو فنا ہونا ہے، جس میں آسمان بھی شامل ہیں۔ جنت اور جہنم کو الگ بنانے میں شاید رب العزت کی یہی حکمت ہے، کیونکہ جنت اور جہنم قیامت کے بعد بھی قائم رہیں گی۔ اب آتے ہیں 7 زمینوں کی طرف۔ قرآن پاک میں 7 زمینوں کے ذکر سے مراد ہماری زمین میں موجود تہیں یعنی کرسٹ، مینٹل، کور، انر کور وغیرہ نہیں، بلکہ ہماری ہی زمین کی طرح کی کئی اور زمینیں موجود ہو سکتی ہیں جہاں کسی نہ کسی طرح زندگی بھی موجود ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم زمین کو زندگی کی علامت سمجھتے ہیں۔ جب انسان کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو ان روحوں کو تمام آسمانی دروازوں سے گزار کر عالم ارواح میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں وہ قیامت کے دن تک وہیں رہیں گی۔ ہر آسمانی دروازے پر نگہبان فرشتے تعینات ہیں جو ہر روح سے اس کا حسب نسب پوچھتے ہیں اور پھر جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے کہ ایک آسمان دوسرے آسمان سے اتنا بڑا ہے کہ جیسے صحرا میں ایک انگوٹھی ہو، ایک صحرا میں انگوٹھی کی قدر نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس بات سے آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک آسمان دوسرے آسمان سے کتنا بڑا ہے
اور اسی طرح 7 آسمانوں کے بارے میں آپ نے یہی فرمایا، یعنی ایک آسمان کا سائز ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ آج سائنس بھی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ ہماری کائنات کی طرح کی کئی اور کائناتیں بھی موجود ہیں جو کہ ایک دوسرے سے جدا جدا اور الگ الگ ہیں۔ سائنس اس کو ملٹی ورس تھیوری کہتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جسے ہم اپنی پوری کائنات سمجھ رہے تھے وہ ایک نقطے سے بھی کم ہے جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں۔ باقی کائنات کتنی بڑی ہے یہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ فاصلے اتنے زیادہ ہیں جہاں انسان پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، جو کہ ایک ناممکن سی بات لگتی ہے۔ انسان کی اوقات اتنی ہے کہ وہ چاند پر بھی پہنچنے کے قابل نہیں ہو سکا۔ قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ انسان زمین اور آسمان کی حد سے باہر نہیں نکل سکتا جہاں تک اس کی حد موجود ہے۔ کسی چیز کا آنکھوں سے نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ ہماری دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن ہم اسے انسانی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی ہم اسے چھو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر گریوٹی، ڈارک میٹر، ڈارک انرجی اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز وغیرہ۔ بے شک وہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی۔ کمنٹ اور لائک کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔